السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین حضرات، ایک موضوع جس کے متعلق آج گفتگو ہوگی ایک اہم موضوع ہے وقت اور حالات کے اعتبار سے، اور پھر خاص کر کہ جب لوگوں کا اس کے ساتھ زیادہ رجحان ہو چکا ہے، سیر و تفریح جو پکنک کے نام سے یا اور دیگر نام سے جو ہے ہر ایک اس کو جانتا ہے، اس کے متعلق آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ موضوع تقریباً کچھ نکات پر مشتمل ہے، وہی نکتے ہم انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیر و تفریح سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر جو ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ جو ہے جائز یا ناجائز، حلال یا حرام نہیں قرار دیا گیا ہے الا کہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ سیر و تفریح کس میں آئے گا؟ کیا یہ واجبات میں ہے، محرمات میں سے ہے، مستحب ہے یا مباح ہے؟ کس میں آئے گا؟ یہی چیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی سے ہمیں اس موضوع کی اہمیت یا اس کے متعلق جو ہے معلومات حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلے ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان ہمیں آدم کی اولاد میں سے اشرف المخلوقات کا جو درجہ مقام دیا ہے بقیہ مخلوقات پر، یہ مقام کہیں نہ کہیں جس جگہ یا جس زمانے میں لوگوں نے بھلایا ہے، وہاں پر لوگ زیادہ لہو اور لعب اور دیگر چیزوں میں پڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس اشرف المخلوقات کو دنیا میں آنے کا مقصد یاد دلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، جو وقتاً فوقتاً آتے گئے اور انہوں نے انسانوں کو وہ مقصد یاد دلایا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو دنیا کے اندر لایا ہے۔ انہی انبیاء میں سے آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو رب العالمین نے رحمت اور رہبر اور معلم اور تمام تر جو اعلیٰ اوصاف ہیں وہ لے کر کائنات کی طرف مبعوث کیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی 23 سالہ زندگی جو مبارک تھی نبوت والی، اس میں امت مسلمہ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو وہ چیز یاد دلائی، وہ مقصد یاد دلایا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن چونکہ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہوتے گئے، تو کہیں نہ کہیں اس مقصد سے لوگ جو ہے آہستہ آہستہ غفلت برتتے گئے، اور یہاں تک کہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے انسانوں کی تعداد ایسی ہے، ایسے بھی انسان پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں دنیا میں وہ کیوں آئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔
حالانکہ ہمارے آس پاس کی جو مخلوق ہے ان سب پر جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، تمام تر مخلوقات اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ سورج کا کام ہے نکلنا، دن کو روشنی دینا، وہ دے رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ کبھی اس وقت رات کے ٹائم سورج نہیں نکلے گا، کیوں؟ یہ وقت اس کے لیے نہیں ہے جو وقت مقرر کیا ہے رب العالمین نے اس کو، طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا۔ رات کبھی دن میں اچانک نہیں آتی ہے۔ اسی طرح دیگر مخلوقات ہمارے آس پاس ہیں، وہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہی کام انجام دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مرغا ایک ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے صبح کے وقت آواز دینا، جگانا، جس کو بانگ کہتے ہیں، اذان کہتے ہیں، وہ اس سے جگاتا ہے۔ کبھی یہ کام مرغی نہیں کرتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اس مرغی کو ذبح کر دیا جاتا ہے کہ اس نے کیوں وہ آواز دی جو مرغے کا کام تھا، اس کو مار دیتے تھے کبھی کسی زمانے میں، آج بھی کہیں ایسا پایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ غرض میری کہنے کی ہے یہ ہے کہ اگر جو کام مرغے کا وہ مرغی کرے گی اس کو روکا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، بلکہ کہتے ہیں اس نے کوئی نحوست لے کر آئی۔ اسی طریقے سے دیگر مخلوقات تمام اپنا اپنا کام جو ہے وہ انجام دے رہی ہیں، سوائے اس اشرف المخلوقات کے۔ یہ وہ کام انجام دے رہا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے اس کو منع کیا تھا۔ بقیہ مخلوقات جو عاجز ہیں، بقیہ مخلوقات جن کے بارے میں اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں یہ زمین کے اندر جو بھی ہے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اس کام کو یہ تمام تر مخلوقات انجام دے رہی ہیں۔ اور انسان کو رب نے کیوں پیدا کیا؟ کسی کے لیے نہیں، کسی دوسرے مخلوق کے لیے۔ ہمیں سورج، زمین، آسمان ان کے لیے پیدا نہیں کیا، کسی جانور، دوسری مخلوق کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمیں پیدا کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں رب العالمین نے اپنی اس عبادت کے لیے، جن اور انس کو رب کہتے ہیں میں نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ مقصد جو ہے کہیں نہ کہیں انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس سے، تو پھر انسانیت جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور طرح طرح کے مسائل اور مصائب کی شکار ہوتی ہے، طرح طرح کے ظلم کی شکار ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے قرآن کریم کے اندر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم زمین کے اوپر مجھے یاد رکھو گے، آسمان والا رب تمہیں آسمان سے یاد رکھے گا، تمہیں کوئی ظلم کا شکار نہیں کر سکے گا۔ لیکن جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب جو انبیاء کرام آئے انہوں نے مقصد سکھلا، یاد دلایا کہ ہم کو کیوں پیدا کیا گیا، تو پھر کچھ ایسے تھے جو اس کو مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جیسا کہ سورہ محمد کے اندر آیا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اس مقصد کو ماننے سے انکار کیا جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، یتمتعون، وہ مزیدار کی، وہ مزے کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ لطف اٹھاتے ہیں، جو وقت ان کو ملتا ہے، جو آرام کا موقع ان کو ملتا ہے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ کھاتے ہیں اسی طریقے سے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ یعنی کوئی مقصد نہیں ہے زندگی گزارنے کا، کوئی مقصد نہیں، لطف اندوز ہونا، کھانا پینا جس طرح جانور ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جہنم جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے ابو دردہ غالباً صحابی رسول کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے تھے ان الحمار والکلب والخنزیر یاکل وینکح ویشرب، جو حمار ہے، گدھا ہے، کتا ہے اور خنزیر ہے، یہ بدترین جانور ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ازدواج زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ اے انسان، اگر آپ کا مقصد بھی یہی ہے، کھانا پینا، عیش اڑانا، مکان بنانا، یہ کرنا تمام تر چیزیں، تو آپ میں، صحابی رسول کہتے ہیں آپ میں اور اس خنزیر، نعوذ باللہ، کتا، اللہ تعالیٰ آپ سامعین کو مکرم بنائے، کہتا ہے کہ ان میں اور ان جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک کالانعام، جو لوگ ہدایت کو نہیں مانتے، رب کے مقصد کو نہیں مانتے، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ لہذا
جو ہم بحثیت انسان، بحثیت امت محمدی، خاص کر ہم پر بہت ساری جو ہے وہ ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حوالے سے۔ اب میں اپنے اس موضوع کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا سفر کے حوالے سے۔ جو پکنک یا سیر و تفریح کے لیے نکلنا، اس کا شریعت کے اندر کیا کچھ حکم ہے، اسلام کے اندر اس کا کیا کچھ مقام ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسلام میں سفر الگ الگ قسم کے ہیں۔ کچھ سفر ایسے ہیں، کچھ گھر سے نکلنے کے جو انسان کا مقصد ہے، کچھ ایسے ہیں جو واجبات میں سے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو محرمات میں سے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مباحات میں سے ہیں۔ واجبات میں سے ہیں کہ ایک انسان نکلتا ہے گھر سے سفر کے ارادے سے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، یہ واجبات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے محرم سفر ایک انسان کا، کہیں انسان قبر کی زیارت کے لیے نکلے گھر سے، یا کسی کہیں ایسے مقام پر جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جائے وغیرہ، یہ تمام تر محرم ہے۔ اور بقیہ جو ہے وہ مباحات میں ہے، جو سفر پکنک کے طور پر یا اس دیگر الفاظوں سے جو ہم جانتے ہیں۔ لیکن جو سفر مباح ہے، ایک انسان کو نکلنا اس ارادے سے کہ وہ اللہ کی زمین جو خوبصورت مقامات ہیں ان کی سیر و تفریح کے لیے نکلے، اس حوالے سے آج کا جو خاص عنوان رکھا گیا ہے، اس عنوان کو سمجھنا لازمی ہے، ضروری ہے اس اعتبار سے کیونکہ اس وقت ہماری اکثریت اس میں مبتلا ہے، اس وقت ہماری اکثریت اس کام میں مبتلا ہے۔ اگر ہم اسلامی آداب کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے گنہگار، بلکہ ان نافرمانوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ دین اسلام جو ہے یہ ایک ادب والا دین ہے، اس میں کوئی کام ایسا نہیں جس میں اسلام نے آداب نہیں سکھائے ہوں گے۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء کے جانے کے آداب ہیں، گھر میں جانے کے آداب ہیں، مسجد سے نکلنے کے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ اسی لیے اس دین کو کہا گیا ہے کہ یہ دین جو ہے ادب پر مشتمل ہے، آداب پر مشتمل ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ حضرت علی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، الادب دین کلو، ہمارا جو دین ہے یہ سارا کا سارا ادب پر مشتمل ہے۔ تو اس سفر کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جب ایک انسان گھر سے نکلتا ہے سیر و تفریح کے لیے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک انسان جب سفر کے لیے نکلے گا، وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے گا جو آیات میں نے پڑھی تھی شروع میں، کہ سفر کو نکلتے وقت ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں، ان پر غور و فکر کرنے کے لیے نکلے، اور پھر اپنے ایمان کی جو ہے تازگی کے لیے نکلے۔ تو اس سیر و تفریح کے لیے سب سے پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی گناہ کے ارادے سے اس سفر پہ نہ نکلے، کسی گناہ کے ارادے سے سیر و تفریح کے لیے نہ نکلے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ کس نیت سے ایک انسان گھر سے نکلتا ہے، خود نکلتا ہے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے نکلتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے نکلتا ہے، یا کسی اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان جگہوں کے لیے نکلتا ہے، تو اس کا ارادہ جو ہے وہ گناہ والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گناہ والا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ایک انسان کو وہی ملے گا جس کا اس نے ارادہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا ادب سیر و تفریح کے آداب میں سے، ایک انسان جو ہے ایسے مقامات کی سیر و تفریح نہ کرے جہاں پر اس کے ایمان کا خطرہ ہو، جہاں اس کے ایمان کا خطرہ ہو، جہاں پر بے حیائی ہو، جہاں پر فحاشی ہو، جہاں پر منکرات عروج پر ہو۔ ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان اس کو اس جگہ پر جانے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، بھلے سے وہ سب سے خوبصورت مقامات کیوں نہیں مانے جاتے ہوں، بھلے سے وہ مشہور مقامات کیوں نہیں جانے جاتے ہوں، لیکن ایک ایمان والے کو اسی حال میں اس جگہ جانا جائز ہوگا جب وہاں پر جا کر وہ ان منکرات کو روک سکے، ان منکرات کو روک سکے، یا ان کے لیے کچھ ان کو دعوت کا اس کا ارادہ ہو، اس وقت ہی وہ ایسے مقامات کا جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے۔ وگرنہ ایسی جگہ پر جانا جہاں پر اس کے ایمان کا خطرہ ہو، ایک انسان کو ایسا سفر کرنا جو ہے وہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔
آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، بلکہ ایک عظیم صورت میں ایک عظیم واقعہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، وہ ہے یوسف، سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے لیے اپنے ساتھ لینے کے لیے اپنے والد سے کہا، تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اے میرے بیٹو، مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اس چیز کا کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ مجھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا خطرہ لگ رہا ہے اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ تو یہاں پر آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، ان جو مقامات ہیں سیر و تفریح کے، جو پکنک سپورٹ ہیں، وہاں پر جو ہے جان کا خطرہ بہت کم لاحق ہے، وہاں پر ایمان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کو جو ہے ایسے مقامات کی طرف نکلنا، ایسے مقامات کی سیر و تفریح کے لیے جانا جہاں پر انسان منکرات میں پڑے، خرافات میں پڑے، بے حیائی میں پڑے، اور خاص کر وہ والدین جن کو رب العالمین نے اولاد سے نوازا ہے، اپنے معصوم بچوں کے ساتھ ایسے مقامات کی سیر و تفریح کے لیے نہ نکلے جہاں پر لوگ بے حیائی والے لباس میں ہوں، جن چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ان کے وہ فعل، ان کے جو لباس، ان کے جو چلنا، ان کا جو وہ بے حیائی کے کام کرنا ان کے دل و دماغ میں نقش کر جائیں گے۔ ایسے کاموں سے جو ہے اجتناب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس سیر و تفریح کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ایک انسان نکلتے وقت گھر سے، یہ تو عام بھی ہے، لیکن جب ایک انسان اس ارادے سے نکلے، وہ ایسا لباس پہنے جو شرعی لباس ہو۔ وہ کوئی ایسا لباس گھر سے پہن کر نہ نکلے جو خود بھی یا دوسروں کو بھی گناہ کی طرف دعوت دینے والا لباس ہو، یا پھر جو شرعی لباس نہیں ہوگا، کیونکہ لباس کے حوالے سے جو ہے اسلام نے بہت زیادہ محتاط رہنے کے لیے کہا گیا ہے، خاص کر مستورات کے حوالے سے۔ مستورات کو بھی ایسے لباس سے جو ہے اسلام نے منع کیا ہے، جو لباس جو ایک انسان کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف دعوت کا سبب بنے گا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا لباس ہو، اگر وہ گناہ کی طرف بلائے۔ لباس اس لیے ہے، لباس کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ ایک انسان کے ستر کو چھپائے، ایک انسان کی عزت اور عفت کو جو ہے حفاظت کا سبب بنے۔ اگر وہ اس کی برائی کی طرف دعوت دینے والا ہو، چاہے وہ پھر حجاب کے نام پہ ہو، کسی کے نام پہ ہو، اگر وہ گناہ کی طرف رغبت دلانے والا بن جاتا ہے تو وہ لباس بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، وہ ہر حالت میں ہے۔ بہرحال سفر میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس سیر و تفریح کے لیے اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایک انسان حتی الممکن برائیوں کو روکے، جہاں پر بھی انسان سفر کرے برائیوں کو روکے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی منکر کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں تو دل میں کم سے کم برا محسوس کرے۔ یہ برائیاں تبھی جا کر رک سکتی ہیں جب ہر مسلمان ان احادیث پر اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے۔ تبھی جا کر جو روحانی بیماریاں ہیں، تبھی جا کر جو گناہوں کی بیماریاں ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں۔ کچھ ہی سال پہلے ایک بیماری آئی دنیا کے اندر، کورونا وائرس، تو اس کو روکنے کے لیے حکومت نے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے، ہر ملک کی حکومت نے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کے ساتھ ساتھ عام شہریوں نے بھی، عام لوگوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، دوری اختیار کی۔ جس کو ماسک نہیں لگا ہوتا تھا، ہر ایک کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا اس کو روکتا تھا کہ آپ ماسک پہنیے، تمام تر چیزیں، تبھی جا کر اس بیماری سے ہم جو ہے چھٹکارا پا سکیں گے۔ اور اسی طریقے سے دین اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے، بلکہ اسلام کی دعوت پھیلی ہے، اسی طریقے سے پھیلی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے وہ دوسرے تک پہنچاتے تھے، اور پھر وہ آگے سلسلہ بڑھتا رہتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے صرف محدود ہو چکے ہیں، خالی مساجد کے اندر کوئی پروگرام ہے، اجتماعات ہیں، وہاں پر ہی یہ تمام چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اور کہیں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا انسان کہتا ہے شاید میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں کیونکہ مجھے یہ باتیں سنائی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔
اس کو ایک میسیج لے کر وہاں سے نکلنا ہوتا ہے کہ وہ مراد نہیں ہوتا ہے جو سامنے والا ہے، بلکہ آگے جا کر جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو روکنے کا جو ہے اس کو کام کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس سفر میں جو ہے کہ انسان کیا کرے گا، وہ برائیوں سے روکنے کا کام، اور اگر ایسا کام شروع کر دیا، جتنے لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، چاہے جہاں پر بھی ہوں، نوجوان لڑکے ہوں، وہ نوجوان لڑکوں کو روکے، جہاں پر ممکن ہو سکے خواتین کو روکے کہ یہ کام کرنا یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، خاص کر اہل اسلام ہمیں دیکھ کر غیر مسلم کیا آخر ہم سے سبق لیں گے، یہ کیا حالت ہے، یہ تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ تب ممکن ہوگا جب ہر ایک ان میں پارٹیسپیٹ کرے گا، ہر ایک ان میں شرکت کرے گا۔ اسی طریقے سے اس سفر میں جب سیر و تفریح کے لیے ایک انسان نکلتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھے، وہ یہ ہے کہ ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان شیطان کے وساوس اور اس کے جو ہے برے اس کی دعوت یا اس کے جو اغراض ہیں اس کو پورا کرنے سے جو ہے انسان بچتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، وہ کبھی بھی ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، اس کی زبان پر کبھی کوئی نام اللہ، استغفر اللہ یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ نہیں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ایک شیطان اس کا خاص قرار دیتے ہیں، جو اس کا خاص دوست بن جاتا ہے، پھر وہ شیطان اس سے جو کرانا چاہتا ہے کرا دیتا ہے۔ یہ کب؟ جب ایک انسان اپنے آپ کو ذکر الہی سے دور رکھتا ہے، وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اور پھر خاص کر ایک انسان سیر و تفریح کے لیے نکلے، مختلف مقامات پر جائے، تو اس کے لیے یہ اور زیادہ لازمی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سفر ہے، سیر و تفریح ہے، یہ کوئی فرض سفر نہیں ہے، حج عمرہ کا سفر نہیں ہے۔ اس سفر میں ایک انسان نمازوں کے ساتھ کہیں کھلواڑ نہ کرے، خاص کر جو فرض نمازیں ہیں۔ ظہر کا وقت ہے، ایک انسان کھیل کود میں مشغول ہو، پارک میں کہیں بیٹھ کر باتیں کر رہا ہو، تو جو نہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ نماز کو جو ہے مؤخر کرے گا، نماز کو وہاں پر ادا نہیں کرے گا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے عظیم مقام ہے کعبۃ اللہ، ہمارا قبلہ، وہاں پر بھی نماز کے وقت اس کا طواف رک جاتا ہے۔ حالانکہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ 24 گھنٹے چلتا ہے، لیکن جب نماز ہوتی ہے، نماز کے وقت وہ طواف بھی رک جاتا ہے۔ تو پھر ایک عظیم عبادت، عظیم مقام پر وہ عمل بھی رک جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک عام مسلمان سیر و تفریح کے نکلے، اس کے لیے کیوں کر اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نمازوں کو مؤخر کرے، بعد میں ادا کرے؟ اگر ایک انسان کو یہ احتمال ہے کہ اگر وہ نکلے گا اس کو نمازیں ضائع ہوں گی، وقت پہ نہیں پڑھ سکے گا، اس کے لیے سفر کرنا وہ حرام بن جاتا ہے۔ اگرچہ سیر و تفریح کے لیے مباح نکلنا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ نمازوں کو کھلواڑ ہو، نماز وقت پہ وہ ادا نہ کر سکے، تو ایسے انسان کو جو ہے ایسے سیر و تفریح سے اجتناب اور بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سیر و تفریح کے جو آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایک انسان لہو و لعب اور فضولیات سے بچے، لہو و لعب اور فضولیات سے بچے، ایسے کاموں سے بچے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مسلمان جو ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان جو ہے جو مسلمان ہے اس کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، بلکہ ایک انسان کی ایمان اور اسلام کی خوبی کے یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچے نہ جو جس میں اس کو دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہو، نہ اخروی طور پر کوئی فائدہ ہو۔ اور اکثر جو آج دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہم سب کی، کتنی بڑی فضولیات اور کتنی بڑی لہو و لعب اور کتنی بڑے فسادات جو ہیں ان مقامات پر انجام دیے جاتے ہیں، بے حیائی کے مناظر، وہاں پر تصویریں اٹھانا، پھر ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی ویڈیوز بنانا جن میں میوزک اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے خرافات ہیں جس سے دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کا مذاق یہ امت محمدی اڑا رہی ہے، کس طریقے سے جو وسائل رب العالمین نے عطا کیے تھے جن کے ذریعے سے دین کی خدمت ہو سکتی تھی، جن کے ذریعے سے دعوت کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہی اوزار، یہی ہم جو ہے یہ جو سہولیات ہیں ان کو رب کی نافرمانی میں لگایا جاتا ہے۔
رب کی نافرمانی میں. کتنے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے ہیں اہل اسلام میں سے جن کے نام مسلمانوں کے ہیں، اور پھر ان کے جو کام ہیں وہاں پر جو بے حیائی ہے، ان کے جو مقامات جو پیش وہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حفاظت کرے. قرآن کریم میں سورہ نحل کے اندر آیا ہے قیامت کے دن ایسے مجرمین اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، لیکن ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے. وہ یہی مراد ہے کہ ایسے انسان جو خود بھی گناہ کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی گناہ کرواتے ہیں. بے حیائی کے جو مناظر فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ یا دیگر جو چیزیں ہیں یا یوٹیوب وغیرہ چینل باضابطہ طور پر کھولے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ انٹرٹینمنٹ کے نام سے، کہیں اور کسی کے نام سے. تو ایک بحثیت مسلمان جو ہے ان وسائل کا استعمال جو ہونا چاہیے تھا وہ کہیں دین کی خدمت میں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات پر. ایسے بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جب ہم دیکھتے ہیں اکثریت مسلمانوں کے جو ہے ان چیزوں کا جو ہے وہ غلط استعمال کرتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس سفر کے آداب میں سے وقت کم ہے، نماز عشاء کا جو ہے وہ اذان ہونے والی ہے، لہٰذا یہ درس جو ہے جو وقت مقرر ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اور ایسے بھی یہ درس تھوڑا سا متاثر رہا مشغولیات اور مصروفیات کی وجہ سے. جس طریقے سے اس درس کو پیش کیا جانا چاہیے تھا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. کچھ مصروفیات بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. ایک ادب یہ بھی ہے اس سفر میں سیر و تفریح میں، وہ ہے کہ انسان اختلاط سے بچے. اختلاط کا مطلب مرد و خواتین، جہاں پر ایسا ہو وہاں پر ایک انسان کو احتیاط کرنا ہے اور بچنا ہے، اختلاط سے بچنا ہے. اسی طریقے سے اس سفر کے اندر سیر و تفریح میں جو ہے اگر ایک انسان خواتین کو اپنے ساتھ لیتا ہے، بچوں کو اپنے ساتھ لیتا ہے تو ان کی حفاظت کا خیال کرے. بچوں سے زیادہ خواتین کی حفاظت، خواتین کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے مقامات پر اکثر جو ہے شر اور شریر قسم کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ایسے مقامات پر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. لہٰذا کہیں نہ کہیں جان سے زیادہ وہاں پر ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا ان کی حفاظت کا، ان کے بارے میں ان کو کہیں پر کوئی فتنہ نہ پڑے، کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے جو ایمان کو خطرہ بن جائے، اس کا بھی جو ہے بھرپور خیال رکھا جائے. خواتین جو ہے ان کا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے. ان کو سیر و تفریح وغیرہ اور خاص کر ان فتنوں کے ایام میں ایسے مقامات پر اس طریقے سے کثرت سے نکلنا جو ہے یہ کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے ایمانی تربیت کی کمزوری ہے، اسلام کی تربیت کی کمزوری ہے، اور اسلامی جو محبت و جو مقام تھا، جو اطاعت تھی، اس میں کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے. تو